السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کی خبروں میں اہم خبر آپ نے سن لی ہوگی۔ جو سب سے بڑی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے جو اسمبلی میں اسپیکر کا انتخاب تھا وہ بھی میدان عمران خان نے مار لیا اور یہاں بھی پی ڈی ایم کو شکست ہوئی ہے۔ لیکن دوسری ایک اور جو تشویشناک خبر ہے وہ جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو کہیں نہ کہیں نیوٹرلز نے کسی وجہ سے روک کے رکھا ہوا تھا، لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دباؤ جو ہے پڑ رہا ہے، اور کیونکہ دباؤ کس کی طرف سے آیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن دباؤ یہ بھی ابھی پھر دوبارہ غیر ملکی دباؤ نیوٹرلز پر آ رہا ہے۔ اس کی تفصیل میں آگے بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ کیا یہ جو آئے گا فیصلہ الیکشن کمیشن کا، تو کیا اس سے عمران خان کو، اس سے جہاں تک میں نے ابھی اپنے طور پر معلومات کی ہے، اس سے عمران خان کے لیے کچھ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، گو کہ وہ فورن فنڈنگ تو نہیں ہے، ممنوعہ فنڈنگ، یا اب کوشش تو یہ کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ اس کو یہ دیکھا جائے کہ ممنوعہ فنڈنگ یا فورن فنڈنگ کون سی فنڈنگ ایسی ہے، یا کون سا اس کے اندر زیادہ جو ہے پی ٹی آئی پکڑ میں آ سکے، کیونکہ ایک اس میں یہ بھی ہے کہ ایک جگہ تو یہ کلاس بھی ہے ممنوعہ فنڈنگ کے اندر کہ وہ جرمانہ جو ہے ہو جاتا ہے اور جو فنڈ آئے ہیں وہ ضبط کر لی جاتے ہیں اور پارٹی کو کہا تھا جمع کرا دو، لیکن کچھ فنڈنگز ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر کہ پارٹی پر کہیں نہ کہیں یا پارٹی کے کسی لیڈر پر پابندی لگ سکتی ہے۔ تو جو مجھے اب اطلاع ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ پی ڈی ایم نے پوری کوشش کی ہے کہ اس طرح فیصلہ لایا جائے کہ عمران خان کو عمران خان کی پارٹی کو بینڈ کیا جائے، اور بینڈ کرنے کے بعد ان کو انتخابات سے باہر کیا جائے۔ یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انتخابات کا فیصلہ ہو چکا ہے اور انتخابات اکتوبر کے اندر ہوں گے، اور جو اس وقت جو بڑے ہیں طاقتور ادارے، جو میں نے جن کے بارے میں بتایا تھا کہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ملک کو اب تمام پریشانیوں سے نکالنا ہے اور تمام سیٹ اپ کو ہٹا کے ایک نئے سیٹ اپ کو لے کر آنا ہے، وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب یہ جو موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کو نہیں رکھنا، اور وہ جو فیصلے ہوئے تھے جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ ایک مداخلت سافٹ انٹرونشن یا جو کچھ بھی وہ جو شروع ہوئی تھی وہ ابھی تک چل رہی ہے، اور یہ سارا معاملہ اسی کا ہی ہے۔ لیکن ایک طرف تو کچھ اداروں کی کوشش یہ ہے جس میں ججز بھی ہیں اور کچھ نیوٹرلز بھی ہیں، اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ معاملہ درست ہو جائے، لیکن ایک جانب پی ڈی ایم کے پوری 14 جماعتیں ہیں اور کچھ فورن ایلیمنٹس بھی ہیں۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اس کے اندر ایک صورتحال یہ ڈیولپ ہوئی تھی کہ نواز شریف نے اپنی ایک لابنگ کی تھی امریکہ کے حوالے سے، لیکن اس کی لابنگ جو ہے وہ تھوڑی ناکام ہوئی، اور کیونکہ اس کے اندر جو ہے زرداری صاحب نے اپنا ایک ایشو ڈال دیا تھا، یا انہوں نے انٹروین کیا تھا انہوں نے لابنگ کے اندر، اور کسی وجہ سے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ زرداری صاحب کی جو ہے امریکہ میں لابنگ جو ہے بڑی مضبوط ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی لابسٹ کمپنی کے جو ہیں وہ حسین حقانی صاحب ہیں، اور وہ ہڈسن انسٹیٹیوٹ جو ہے جو کہ ایشیا کے حوالے سے جو ایک اہم تھنک ٹینک ہے اس کے اندر وہ ڈائریکٹر بھی ہیں، تو وہاں زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زیادہ سنی جاتی ہے، اور پھر دوسرے بائیڈن کے ساتھ زرداری فیملی کے تعلقات بھی اس میں ایک بڑا ایک اہم ایشو ہے، مطلب ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں انہوں نے ان کو بائی پاس کیا، اور اب یہ ہے کہ اب یہ وہاں پر آ گئے۔ لیکن اب جیسے میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ نیوٹرلز نے ابھی تک روک کے رکھا ہوا تھا الیکشن کمیشن کو کہ کوئی کیوس نہ پیدا ہو، کوئی حالات زیادہ خراب نہ ہو جس کی وجہ سے، لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ کا بھی دباؤ آ گیا ہے، اور امریکہ کا دباؤ اس پس منظر میں آیا ہے کہ آپ اگر تھوڑا میں محتاط طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 دن پہلے میں نے بتایا بھی تھا، اور کل میں نے ٹویٹر پہ بھی کہا تھا کہ طارق فاطمی صاحب جب جا کے وینڈی شیرمین سے ملے تھے تو انہوں نے ان کو منع کر دیا۔ وہ جو ملے تھے انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کچھ بات کی تھی، اور کچھ انہوں نے اپنے جو آئی ایم ایف کا حوالے اس سے بھی انہوں نے کچھ بات کی تھی، اور انہوں نے کچھ بات کی تھی وہ تمام معاملات کے اوپر یا وہ نکات کے اوپر جو کہ نواز شریف صاحب یا پاکستان مسلم لیگ چاہتی ہے اس کے اندر، لیکن ایک خاص بات جو تھی وہ سارے معاملات طے ہوئے، لیکن اس میں ایک چیز جو تھی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے آئی ایم ایف کا جو ہے نا معاملہ وہ ہو جائے، تاکہ جو موجودہ حکومت ہے جس کو برقرار رکھنے کے لیے آگے چلانے، آپ کو پتہ ہے کہ حکومت توڑی ہوئی ہے نا کہ ہمیں رہنا ہے، تو اس حکومت کو آگے رکھنے کے لیے ان کو سپورٹ مل جائے۔
لیکن میرے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ وہ ملاقات اس لیے ناکام رہی کہ وینڈی چیئرمین نے کہا کہ ہمیں پاکستان کے ایک اہم گارنٹر کی اس حوالے سے ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس تمام صورتحال کے اندر گارنٹر جو ہوتے ہیں، شاید لوگوں کو نہیں پتا، میں بتا دوں، دو گارنٹر ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو پاورفل شخصیت ہو، وہ آپ پتہ ہے پاکستان آرمی ہے، اور دوسرا ہمارا اسٹیٹ بینک کا ڈائریکٹر یا اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوتا ہے یا ڈائریکٹر، جو بھی آپ سمجھ لیں پاورفل. تو ہمارے یہاں ابھی تک اسٹیٹ بینک کے گورنر کا بھی تقرر نہیں ہوا، اور 3 ڈائریکٹر ہمارے اور ابھی ریٹائر ہونے والے ہیں. تو ہمارا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ بھی اس وقت بے یار و مددگار، جس طرح پاکستان لہروں میں آگے جھول رہا ہے، اس طرح ہمارا اسٹیٹ بینک بھی کہیں نہ کہیں کسی ڈالی پہ جھول رہا ہے. تو اس لیے اس لچک کی وجہ سے انہوں نے ان سے بات نہیں کی، جس کے نتیجے میں اب براہ راست جو ہے پھر آرمی چیف کو انٹروین کرنا پڑا. لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کیا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں تھی کہ آرمی چیف براہ راست آ کے اپیل کرتے. اس میں اگر دیکھا جائے تو برائی بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہماری ملٹری ڈپلومیسی جو ہے کئی جگہ ہوتی رہی ہے. لیکن جس طریقے سے یہ سامنے آئی ہے خبر، وہ ذرا کچھ تکلیف دہ ہے. میرا مثال کے طور پہ یوں کہ اب سارے اخبارات میں، بین الاقوامی پریس میں آ رہا ہے کہ پاکستان کی آرمی چیف نے اپیل کی ہے یا مدد مانگی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ پاکستان کا ایک جو ہے نا سافٹ امیج یا پاکستان کا ایک معاشی امیج بھی خراب ہوا ہے. اور دوسرا اس کے علاوہ جو ہماری جو سول سپریمیسی کی ہمارے یہاں بات کی جاتی ہے، ڈیموکریسی کی جو بات کی جاتی ہے، وہ بھی خراب ہوئی ہے، متاثر ہوئی ہے. اور لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے سیاستدان یا پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے اوپر یا ان کی جمہوریت پر یا ان کے سیاستدانوں پہ بھروسہ کیا جائے. تو یہ جو ہے بنیادی طور پر ایک بڑا غلط جو ہے نا کنسپٹ جو ہے سامنے آیا ہے. لیکن بہرحال ملٹری ڈپلومیسی ہوتی ہے، لیکن اس طرح کھل کر نہیں ہوتی. تو یہ ایک صورتحال جو ہے سامنے آئی ہے. لیکن اس سے اب اس میں ایک یہ چیز بھی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تو ہونا تو بنیادی طور پر یہ چاہیے کہ آرمی چیف کو دیکھنا ہوگا کہ جس طریقے سے پاکستان کو اس موجودہ سیٹ اپ نے ناکامی کے گڑھے میں بالکل لا کر کنارے پہ کھڑا کر دیا، تو بنیادی طور پر تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس حکومت کی برخاستگی کا فیصلہ کریں. اور غالباً شاید حکومت کی برخاستگی کا ہی فیصلہ ہے کہ جو اکتوبر کے اندر الیکشن کا اعلان کیا گیا. ورنہ تو پہلے تو معاملہ یہ تھا کہ ان کو چلنے دے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ان کو نیوٹرل چھوڑا ہوا تھا. لیکن نیوٹرل چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان تباہی کے گرد آ گیا. ڈالر بھی یہاں سے نکالے گئے، ڈالر اسمگل بھی ہوئے ہیں، اور بہت سارے حالات پاکستان کے اس قدر خراب ہو گئے کہ اب ہماری کوئی ایل سی نہیں کھل رہی. پاکستان ٹیکنیکل طور پر ڈیفالٹ کر گیا. تو اس تمام صورتحال کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر آرمی چیف نے انٹروین کیا تو اچھی بات ہے. لیکن یہ پیسہ ظاہر سی بات ہے پاکستان کے ہاتھ میں تو نہیں آئے گا. جو بھی آرمی چیف نے کہا یہ ہمارے جہاں ہم نے قرضے دینے ہیں، جو ہمارے بینکنگ کے جو معاملات ہیں، جو ہماری ادائیگیاں ہیں، وہاں پر یہ پیسہ خود بخود چلا جائے گا. تو یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن اب اس تمام صورتحال کے اندر چلے ٹھیک ہے، معیشت تو ہماری سمجھ جائے گی عارضی طور پر. لیکن دوسری طرف یہ کہ کیا ہمارے سیاسی حالات درست ہوں گے؟ کیونکہ معیشت جو ہے وہ چلتی ہے سیاست کے ساتھ، لیکن سیاسی حالات مجھے ابھی سدھرتے نظر نہیں آ رہے. جیسے میں نے ابھی پہلے کہا آپ کو کہ الیکشن کمیشن کے اندر جو معاملہ چل رہا ہے، مجھے اب خطرہ یہ ہے کہ ابراج گروپ کے عارف نقوی صاحب کا، جو آپ کو یاد ہوگا تقریباً 7-8 مہینے پہلے جب یہ گرفتار ہوئے تھے، عارف نقوی تو میں سارے اپنے سابقہ ویلاگ میں ان کے بتا چکا ہوں کہ الیکٹرک کا تعلق اور ان کے سارے معاملات اور کس نے ان کو گرفتار کروایا، وہ ساری باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں. ان کی گرفتاری بھی عمران مخالفت پہ ہی ہوئی تھی، میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی. لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، تو اس لیے صرف میں اشارہ دوں گا کہ وہ ابراج گروپ کی فائنینسنگ جو تھی اس کو بھی ایک ایشو بنایا جا رہا ہے. اور ساتھ میں جو کچھ عمران خان صاحب، چونکہ کرکٹ کا معاملہ تھا، کرکٹ کلبز اور انٹرنیشنل کرکٹ اور سارے جو معاملات ہوتے ہیں کلبز کے، اس حوالے سے بھی ان کو کہیں سے کوئی فنڈنگ آتی تھی، تو اس فنڈنگ کو بھی ایک ایشو بنایا جا رہا ہے. لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ اگر یہ سارے معاملات چل رہے تھے تو اتنے عرصے سے 7-8 سال سے عمران خان صاحب کے جو لوگ تھے یا ان لوگوں پی ٹی آئی کے لوگ تھے، انہوں نے اس کو کیوں نہیں، اس کے اندر جو سقم تھا اس کو درست کرنے کی کوشش کی تھی. جہاں کوشش کر لیتے ہو جاتی ہے بات، کیونکہ میں پتہ ہے بہت سارے معاملات دیکھتا رہا ہوں اور ابھی بھی دیکھ رہا ہوں. عالمی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عالمی طور پہ کہیں کوئی فنڈنگز وغیرہ ہوتی ہے، اگر وہ ہوتے ہیں تو اس کے معاملات اس کو ڈاکومنٹری ایویڈنس بنا کر صحیح کیا جا سکتا ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑے سے بڑے ایویڈنس جو ہے دنیا کے اندر پیدا کر لی جاتے ہیں. تو پلس مائنس یہ 8 سال پرانا کیس تھا، اور صرف پاکستان میں یہی ہوتا رہا کہ اس کو وہ ڈیلے کرتے رہے. بہتر تو یہ تھا جہاں سے فنڈنگ آئی تھی، اسٹل وہ لوگ ابھی بھی کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کی کمپنیاں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. تو یہ لابنگ کر کے ان کے ساتھ معاملات کو درست کیا جا سکتا تھا کہ وہ پیسے بھیجے تھے، کس مد میں بھیجتے. کچھ پیسے تو بینک کے تھرو بھی آئے.
لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں اس کے اندر کہیں ایک ایسا ہے کہ جب آپ کے پاس منصف جو فیصلہ جس نے کرنا ہے اگر وہ بالکل ہی طے کر چکا ہو کہ اس کے اندر ہم نے ان کو پھنسانا ہے تو پھر وہاں پر سقم نہیں رہنا چاہیے. تو کہیں کہیں پی ٹی آئی کے کیس کے اندر سقم مجھے نظر آ رہا ہے. یہ سقم کو ان کو دور کرنا چاہیے تھا. اور چونکہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی اس وقت عمران خان سے جو مخاصمت چل رہی ہے تو مجھے تھوڑا سا اس میں خطرہ ہے کہ کہیں اس کا نقصان جو ہے عمران خان کو نہ ہو جائے. اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا کہ کوئی الیکشن کمیشن نے کوئی ایسا اعلان کیا جس سے کہ پارٹی کو دھچکا پہنچا یا عمران خان کو دھچکا پہنچا تو یہ میرے پاس خبر ہے کہ یہ پھر فوری طور پر جو ہے نا پی ڈی ایم الیکشن پہ چلی جائے گی. کیونکہ الیکشن پر فوری جائیں گے اور یہ کہہ دیں گے الیکشن اناؤنس کرو, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو باہر رکھ کے الیکشن لڑا جائے. کیونکہ یہ تو ان کو پتا ہے کہ اگر عمران خان الیکشن میں ہوتے ہیں تو پی ڈی ایم کی جو ہے ضمانتیں ضبط ہوں گی. لیکن اسی وجہ سے نواز شریف نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ اگر عمران خان الیکشن لڑ بھی رہے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ فوری طور پر الیکشن کرا دو, کیونکہ جتنی دیر ہو رہی ہے اس کا نقصان بھی نواز شریف کو ہو رہا ہے, اس کا نقصان اسی طرح عمران خان کو بھی ہو رہا ہے. خیر بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس تمام صورتحال کے اندر کس طریقے سے یہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ نیوٹرلز کردار بڑا اہم ہوگا. اگر انہوں نے اب تک روکا ہوا ہے تو کوشش کر کے ابھی بھی اس کو روکا جا سکتا ہے, روک دیں کیونکہ کیوس نہ پیدا کریں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا فیصلہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا جس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو فیصلہ بنایا وہ عمران خان کے لیے وہ اچھا حوصلہ افزا نہیں ہے, تو اگر وہ فیصلہ اگر سامنے آ جاتا ہے تو پھر یہ پاکستان میں بہت بڑا ایک اور کیوس پیدا ہو جائے گا. تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ ادھر آئی ایم ایف سے اپنے ایک اور قرضہ چڑھا لیں گے, اور قرضہ چڑھانے کے بعد وہ تو آپ جو ٹھیک ہے پینڈنگز جو ہیں آپ کے بل ہو جائیں گے, آپ کی معیشت تھوڑا صحیح ہو جائے گی, ڈالر آپ روپیہ آپ کا تھوڑا اوپر ہو جائے گا. لیکن یہ کہ اس کے بعد ایک اور نئے آپ سیاسی بحران میں آ جائیں گے, اور پھر وہ نیا سیاسی بحران پھر نیا اکنامیکل بحران آپ کو پیدا ہوگا یا اس کی پیدا کرنے کا باعث بنے گا. تو اس لیے یہ ساری ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے اوپر ہے نیوٹرلز کے اوپر کہ وہ سوچ کر فیصلہ کریں کہ اب وہ الیکشن میں جانے کا تو فیصلہ کر چکے ہیں, یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, معاملہ طے ہو چکے ہیں. تو اگر الیکشن میں جانا ہی ہے تو صاف اور شفاف طریقے سے ہر ایک کو جانے کے لیے دیا جائے. اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کی جو آ رہی ہے فائنڈنگ یا فیکٹس فائنڈنگ جو بھی آ رہی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں عارضی طور پر روک دیں. جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ساروں کا لے آئیں, ساروں کا ابھی لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میری ایڈوائز یہ ہے, میرا تجزیہ میں ایڈوائز یہ کہ نہ پی ٹی آئی کا لائیں آپ, نہ اس وقت کسی کا نہ لائیں, کیونکہ پاکستان کی سیاسی صورتحال اس وقت بہتر نہیں ہے. ہمیں سیاسی صورتحال کے اندر اس وقت فوری طور پر بہتری لانی ہے. کسی بھی سیاسی جماعت کو مطلب اس وقت پریشانی میں مبتلا کر کے یا کسی کو کوئی بحران پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنے کے, کھلا صاف ستھرا الیکشن ہو اور اس کے اندر یہ کہ پھر جو بھی آگے معاملات ہوں ان کے ساتھ چلا جائے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہتر ہوگا. یہ ساری صورتحال پاکستان کی ہے. اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے اگر کوئی یہ کام کیا, عمران خان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی یا اس قسم کا کوئی اگر فیصلہ دیا, تو یقین کریں کہ پاکستان کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہو جائے گی اور یہاں پہ جو ہے معاملات جو ہے نا پھر کنٹرول سے باہر ہوں گے. تو اس لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو یہی کہا ہے نیوٹرلز کو, اور ہم کہہ بھی رہے ہیں کہ کوشش یہ کی جائے کہ یا تو اس فیصلے کو کچھ اس طرح لے کر آئیں کہ معاملہ چل جائے, لیکن اس طرح ہو کہ عمران خان اور پی ٹی آئی اور ان کی بھی انتخابات کے اندر شمولیت ہو. اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کی جا رہی, تو وہ میں بتا دوں آپ کو, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ فیصلہ نیوٹرلز پہلے کر چکے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے اگر کلیئر الیکشن ہوں گے تو اس موجودہ الیکشن کمیشن کے کی اس کی زیر نگرانی ہوں گی. یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو تبدیل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. لیکن کیا فیصلہ الیکشن کمیشن کو تو ہٹا دیں گے, لیکن اگر آپ نے الیکشن کمشنر بھی ہٹا دیا اور ساتھ میں اگر آپ نے عمران خان کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیا تو بھی بات درست نہیں ہوگی. تو یہ اگست کے میرے خیال سے 3 تاریخ تک مجھے ہے میرے خیال میں کہ اگست کی 2 یا 3 تک یہ فیصلہ 2 یا 3 سے پہلے کسی وقت بھی یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا آ سکتا ہے. اچھا, دوسرا ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک بات سنی ہوگی طالبان کے حوالے سے. طالبان کا ایک بڑا اہم اسٹیٹمنٹ آیا ہے. انہوں نے کہا کہ کہیں یہ خبریں بین الاقوامی سطح پر چھپ رہی تھی کہ پاکستان کی جو فوج جو ہے وہ باغ خان کی پٹی کے اوپر پیش قدمی کر رہی ہے, کیونکہ پاکستان کے بارڈر کے پاس جو ہے وہاں پہ ان کو پتہ لگا تھا کہ یہاں پر کچھ جو ہے دہشت گرد ہیں, اور پاکستان کی فوج نے وہاں پہ پیش قدمی کی اور کچھ علاقہ اپنے قبضے میں لیا ہے. تو طالبان انتظامیہ کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے انٹرنیشنل پریس کے اندر, اور میں نے معلومات بھی کی, تو یہ ان کی اس سے مجھے تصدیق ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ خبریں تھیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کی کوئی بھی فوج نے کہیں واغ خان پہ یا کسی جگہ افغانستان کے سرحدی علاقوں کے اندر کوئی پیش قدمی نہیں کی. یہ خبر جو ہے یہ غلط دی گئی ہے.
ایک چیز یہ، دوسری روس اور تائیوان کے درمیان صورتحال اسٹل جو ہے برقرار ہے، اور وہ جنگ ابھی تک چل رہی ہے، اور اب یوکرائن جو ہے وہ بڑی تیزی سے روس کے اوپر حملے کر رہا ہے، اور روس بھی اس وقت مجھے لگتا ہے کہ اس جنگ کو آگے بڑھائے گا۔ تو یورپ کے اوپر جو ہے ویسے ہی معاشی اور سیاسی جو ہے ابتری آنے والی ہے، اور سردیاں جیسے اگر آ گئیں تو پھر جو صورتحال چل رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ معاملہ خراب ہوگا۔ لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک نیا جو اس وقت کھل رہا ہے محاذ، وہ ہے پاک چائنا کا اور تائیوان کا۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا جب میں آپ سے بات کر رہا تھا، اس وقت یہ گفتگو چل رہی تھی ورچوئل کے اوپر بائیڈن کی اور صدر زی کی، لیکن جو ہمیں پتہ لگا ہے ذرائع سے، وہ یہ پتہ لگا ہے کہ امریکہ چونکہ تھوڑا سا پریشان تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیوٹن نے اب آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے، ادھر سے جی پنگ وہ جو ہیں آپ کے کم یانگ شمالی کوریا کے، انہوں نے بھی امریکہ کو چیلنج کر دیا ہے۔ ایران کے ساتھ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں، تو امریکہ کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے فی الحال چائنا کو ڈائلاگ میں پھنسا کر تائیوان کے مسئلے کے اوپر تھوڑا سا آگے کر دیا جائے۔ تو یہ جو کل جو انیشیٹو ہوا تھا، ورچوئل جو بات چیت ہوئی، یہ امریکہ کی خواہش پہ ہوئی تھی۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ خواہش جو تھی امریکہ کی تھی، کیونکہ امریکہ نے بھانپ لیا تھا کہ چین جو ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 اگست سے لے کے 8 اگست تک وہ حملہ کر سکتا ہے۔ تو اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے خود انیشیٹو لیا تھا، لیکن کل جو بات چیت ہوئی ہے اس پر امریکہ نے بائیڈن کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی، تو اس کے اوپر صدر زی نے تھوڑا سا ہارڈ لہجہ اختیار کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کو وارن کیا۔ امریکہ کے صدر نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو جو ہے یہ اگر آپ تائیوان کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی سزا دی جا سکتی۔ تو اس کے اوپر پھر صدر زی نے بائیڈن کو وارن کیا کہ آپ آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر آپ آگ سے کھیلیں گے تو یقین کریں آپ جل جائیں گے۔ تو جس کے اوپر پھر جو ہے دونوں طرف سے ذرا ترخ جملوں کا تبادلہ ہوا، اور وہ معاملہ جو ہے فی الحال جو ہے کھٹائی میں چلا گیا۔ تو یہ صورتحال جو ہے لیکن ایک بات اور یہ بھی تھی کہ بائیڈن انہوں نے صدر زی نے یہ کہا کہ آپ نینسی پیلوسی کو نہیں بھیجیں گے، لیکن بائیڈن نے کہا کہ نہیں، نینسی پیلوسی ضرور آئے گی، کیونکہ ہم تائیوان کو ایک آزاد ملک سمجھتے ہیں، اور جبکہ چین نے کہا کہ ون چائنا پالیسی کے تحت یہ تائیوان ہمارا حصہ ہے، اگر آپ نے یہاں پر کسی کو بھیجنا ہے تو آپ ہماری مرضی سے اور ہماری اجازت سے بھیجیں گے۔ القصہ مختصر ہے کہ کل جو گفتگو ورچوئل تھی وہ انتہائی تلخ لہجے میں اور تلخ اس کے اوپر ختم ہوئی ہے۔ تو ابھی مزید جو ہے اس کی مجھے جو ہے کچھ خبریں ملی ہیں، لیکن ابھی تک ان کی کچھ مجھے تصدیق نہیں ہو پا رہی۔ مجھے بیجنگ سے تو ہوئی ہے لیکن کوئی واشنگٹن سے تصدیق نہیں ہو پا رہی۔ جب وہ تصدیق ہو جائے گی تو میں کل انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو مزید ڈیٹیل دوں گا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ تائیوان کے حوالے سے روس اور چائنا کا اور امریکہ کا بھی ایک فرنٹ جو ہے کسی وقت بھی کھل سکتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 3 اگست سے لے کے 8 اگست کے درمیان کسی وقت بھی ہے۔ تو اور یہ پاکستان کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور آج کیا کہتے ہیں، سارے معاملات تو چل رہے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کی جو خالی نشستوں پر بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے فوری طور پر اعلان کر دیا۔ تو میں اس بات پہ یہی کہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر عمران خان اگر الیکشن جو گئے تھے مطلب اسمبلیوں سے جو انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، میں سمجھتا ہوں غلط فیصلہ تھا۔ ہم اس وقت بھی کہتے رہے، ہم نے عمران خان کو بھی پیغام پہنچایا تھا کہ آپ استعفیٰ نہ دیں، آپ نے باہر جانا ہے، آپ باہر جائیں، ایجیٹیشن کریں، سب کچھ کریں، آپ اسمبلیوں کو بائیکاٹ کر دیں، استعفیٰ نہیں دیتے آپ اسمبلیوں سے باہر رہتے، آپ مارچ کرتے، کچھ بھی کرتے، کم از کم بندے آپ کے پکڑے جاتے تو کم از کم عمران خان کے جو پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں ان کے پاس ایک پریولیج تو ہوتا کہ بھائی آپ نے قومی اسمبلی کے ممبر کو پکڑ رکھا ہے، آپ نے مطلب کسی کو پکڑ رکھا ہے۔ اب تو جسٹ دے آر کے میڈیوکر پرسن ہیں، اور اب یہ ہے کہ اگر وہ آج ہوتے تو فوری طور پر اچانک اسمبلی میں آ جاتے اور کسی بھی ایک پارٹی کو توڑ کر وہ اکثریت میں آ سکتے تھے اور خود اسمبلیاں توڑ سکتے تھے۔ ایک مطلب سیاستدانوں کے اندر کی چیز ہوتی ہے کہ سیاستدان ہمیشہ بہت آگے کی سوچتا ہے۔ جو سیاستدان آج کی سوچے وہ سیاست پولیٹیشین نہیں ہوتا، وہ اپورچونسٹ ہوتا ہے۔ بہرحال ان کی غلطی ہوئی تھی، اب دیکھیں جو کرنا ہو، بہرحال ان کی مرضی ہے، دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ آئندہ آنے والے چند دن بہت اہم ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل جو بھی صورتحال بنتی ہے اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔